बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कारोबारी हजरात के खुसूसी रिक्वेस्ट पे आज का लेक्चर मैं दे रहा हूँ कि क्या गारंटी चेक पे FIR हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर गारंटी चेक किसी को इशू किया जाए कारोबारी लेन देन की मद में तो क्या उस पे ज़मानत फ़ौरन मंजूर हो जाती है या नहीं होती। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder and I am LLB first position holder. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063. Second is reported in PLD 2020 Supreme Court 293. And third and the latest one is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64. याद रखें मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ तो कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, सो प्लीज़ नोट माय व्हाट्सएप नंबर 0333 268 2662। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करें, मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज गुलाम सजाद गोपांग AAC और GSG लॉ फर्म लाइक कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। कारोबारी हजरात क्या करते हैं कि जब किसी से कारोबार करते हैं या कोई किस्तों पे किसी को चीज़ देते हैं तो रस्मन कहते हैं कि हम आपके चेक को मिसयूज़ नहीं करेंगे और आप सिर्फ हमें एज अ गारंटी चेक दे दें कि अगर को कल आप पेमेंट ना दे तो हमारे पास कोई सबूत हो, और उसके लिए काफ़ी कसम उठाते हैं कि जी हम आपके ऊपर FIR दर्ज नहीं कराएंगे। लेकिन 99% ऐसा होता है कि वो कारोबारी हजरात को परेशान करने के लिए लेन देन के मामलात में फिर पर्चा कटा देते हैं और फिर जो है वो FIR दर्ज हो जाती है। कभी कभी ब्लैंक चेक भी दिया जाता है एक दूसरे के एतबार पे, और एतबार को फिर ठेस पहुंचती है जब FIR दर्ज होती है। ज़हन में रखें, याद रखें, मेरा पहला भी एक लेक्चर है जिसमें सिविल सूट का भी, समरी सूट का और इनका भी मैंने जिक्र किया है। 489F ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड ये कहता है कि अगर आपने कोई लोन लिया है और उसको रीपेमेंट करने के लिए किसी को चेक इशू कर रहे हैं तो फिर अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है किसी भी ग्राउंड पे, या इनसफिशिएंट फंड है, या जो सिग्नेचर है उसमें कोई है फ़र्क है या कोई और चीज़ है, तो FIR दर्ज होती है। लेकिन गारंटी चेक जो होता है, जो कारोबारी लेन देन की मद में होता है, वो 489F के ज़ुमरे में नहीं आता। ये ज़हन में रखना है आपने। ये कारोबारी जो लेन देन होती है उसमें ये चेक्स दिए जाते हैं और उनकी कतई तौर पे किसी भी हिसाब से उसका मकसद ये नहीं होता कि एक चेक ऐसा इशू किया जाए जिसमें किसी के साथ फ्रॉड किया जाए और आगे चेक डिसऑनर हो। लेकिन ये दरअसल फ्रॉड वो लोग करते हैं जो आपके चेक्स को मिसयूज़ करते हैं। आपको एहतियात क्या करनी चाहिए, आप नोट फरमा लें। नंबर 1, जब भी आप इस किस्म का चेक दें लेन देन में, कारोबारी मामलात की मद में, तो आप उस चेक के पीछे लिख दें कि गारंटी चेक, ये गारंटी चेक है, ये लिख दें। दूसरा, जब कोई ऐसा चेक दें तो उसके साथ एक एग्रीमेंट कर ले, एक दस्तावेज़ लिखवा लें और उसमें हलफनामे में, दस्तावेज़ में ये वाज़े लिखवा लें कि जिसको आप चेक इशू कर रहे हैं वो किसी कीमत पे, किसी सूरत में इस चेक पे FIR दर्ज नहीं करा सकता। और नंबर 3 जो है, अगर ब्लैंक चेक दे रहे हैं किसी को तो वो एग्रीमेंट में लिखें या चेक के पीछे पेन से लिखें, पेंसिल से नहीं, कच्ची पेंसिल से नहीं, पेन से लिखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गारंटी चेक है जो ब्लैंक चेक दिया जा रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ गारंटी के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये किसी कीमत पे, किसी सूरत पे भी FIR दर्ज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं भी करते तो कोई ना कोई ऐसा सबूत कागजी तौर पे ज़रूर रखें कि जिससे ये साबित हो कि ये चेक आपने किसी को फ्रॉड की नियत से नहीं दिया, बल्कि एक सिंपली जो है
گارنٹی کے طور پہ دیا ہے اور ایف آئی آر اس پہ درج نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں لیٹسٹ ججمنٹ اس پہ 22 جنوری 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے، بیل اپلیکیشن ہے 15/2021، اس میں صرف اور صرف 10,000 کی شیورٹی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت منظور فرمائی، مچلکہ صرف 10,000 کا رکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ یہ گارنٹی چیک تھا اور اس میں کسی بھی قیمت پہ جو چیک ایشو کرنے والا ہے اس کی نیت فراڈ کرنے کی نہیں تھی، اور چونکہ اس کی نیت فراڈ کرنے کی نہیں تھی تو لہذا یہ ایف آئی آر جو ہے اس پہ بیل منظور ہوتی ہے۔ پھر 2021 MLD 1597 میں 7 مہینے ایف آئی آر میں ڈیلے ہوئی، اس پہ بیل گرانٹ فرمائی لاہور ہائی کورٹ نے۔ پھر 2020 YLR پیج نمبر 2294 میں بھی 8 مہینے ایف آئی آر میں ڈیلے ہوئی اور بیل منظور ہوئی۔ یہ سارے گارنٹی چیک کی بنیاد پہ تھے کہ اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی چیک ایشو کرنے والے کی، بلکہ بدنیتی جس کو چیک ایشو دیا گیا تھا انہوں نے اس کو مس یوز کیا۔ پھر 2020 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 268 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گارنٹی چیک کی بنیاد پہ بیل منظور کی۔ پھر 2019 YLR 2125 لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر ایبسکانڈر بھی ہے، یعنی ایف آئی آر درج ہو گئی اور ملزم مفرور بھی ہو چکا ہے، پھر بھی یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے بیل ریفیوز کرنے کا اور ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2018 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 477 لاہور ہائی کورٹ میں 1 کروڑ کا چیک تھا، نیب کے ریلیٹڈ میٹر تھا، اس میں بیل اسی وجہ سے منظور ہوئی کہ اٹ واز اے گارنٹی چیک۔ پھر 2018 YLR پیج نمبر 157 میں لاہور ہائی کورٹ نے 2 مہینے ایف آئی آر میں ڈیلے تھی اس وجہ سے اور گارنٹی چیک کا گراؤنڈ لیا ملزم نے، اس پہ بیل منظور کی۔ پھر 41 لاکھ کا چیک تھا 2018 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 21 لاہور ہائی کورٹ کا، اس میں بھی بیل منظور ہوئی ہے۔ پھر 2018 YLR نوٹس پیج نمبر 279 سندھ ہائی کورٹ کا 45 دن کی ڈیلے تھی ایف آئی آر میں، اس پہ گارنٹی چیک تھا، بیل منظور ہوئی۔ اس میں میرا ایک بڑا فیمس کیس ہے سندھ ہائی کورٹ کا، جسٹس عمر سیال صاحب بینچ میں تھے، 45 لاکھ کا کیس تھا، اس میں بھی میرا یہی گراؤنڈ تھا کہ اٹ از اے گارنٹی چیک، تو اس میں موجود بھی نہیں تھا، میں نے کوئی آرگیومنٹس بھی نہیں کیے، اور صرف میرا ملزم وہاں موجود تھا، اٹ واز پری ارسٹ بیل۔ تو اس میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال صاحب نے مہربانی فرمائی، 45 لاکھ کا چیک تھا، اس میں بیل منظور کی، آئی واز ناٹ پریزنٹ دیئر، میرے آرگیومنٹس بھی نہیں ہوئے، پھر بھی گارنٹی چیک کی بنیاد پہ جسٹس عمر سیال صاحب نے مہربانی فرما کے میری غیر موجودگی میں ہی میرے ملزم کو ضمانت منظور فرمائی 45 لاکھ کے چیک میں کہ اٹ واز اے گارنٹی چیک۔ اس کے بعد پھر 2017 YLR نوٹس پیج نمبر 84 لاہور ہائی کورٹ، 1.5 سال ڈیلے ایف آئی آر تھی، اس میں بیل منظور ہوئی۔ پھر 2015 CLD 1104 لاہور ہائی کورٹ، اس میں ایک کیس ہے کہ آیا بینکنگ کوڈ میں، جیسے بینکس آپ کو کوئی دیتے ہیں، لون دیتے ہیں یا گاڑیاں دیتے ہیں یا کوئی کسی قسم کا ایڈوانٹیج دیتے ہیں، اس میں پھر بینکس کیا کرتے ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو بھی ہیں وہ آپ سے ایز اے گارنٹی چیک لے لیتے ہیں، پھر اس کو مس یوز کر کے ایف آئی آر درج کراتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بینکنگ کوڈ کو جو بھی آپ چیک دیں گے، بینکنگ کوڈ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتی۔ کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا جیسے آپ لیز پہ سامان لیتے ہیں یا ایسی کوئی بھی چیز لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں کچھ، تو آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا اختیار ان کو نہیں ہے۔ 2015 CLD 1104 لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ انڈر سیکشن 20 سب سیکشن 4 آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری فائنانس آرڈیننس 2001 all the offences are non-cognizable and bailable and all the offences are compoundable, so no FIR in bank cases۔ FIR کا جو آرڈر کیا تھا جسٹس آف پیس نے، اسے لاہور ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا کہ FIR درج نہیں کی جا سکتی، اٹ از اے گارنٹی چیک۔
پھر 2014 YLR 1171 میں لاہور ہائی کورٹ نے 5 مہینے ڈیلے تھی FIR پہ اور گارنٹی چیک کا گراؤنڈ تھا، بیل منظور کی۔ پھر 2014 MLD 506 میں سیلر اور پرچیزر کا جو گراؤنڈ ہمیشہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کسی کو سامان دیا، اس نے چیک دیا کہ یار میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، کچھ آہستہ آہستہ کچھ رہ گئی، تو اس پہ FIR درج نہیں کی جا سکتی، اور وہ بیل کے لیے بہترین گراؤنڈ ہے۔ گارنٹی چیک از دا بیسٹ گراؤنڈ فار گرانٹ آف بیل۔ اس کے بعد PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ 173 میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی ہیبیچول افینڈر بھی ہے تب بھی اس نے گارنٹی کے طور پہ اگر چیک دیے ہیں تو آپ اس کی بیل ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ 173، اس میں 10-15 چیکس تھے جو ڈسانر ہوئے کسی ملزم کے، تو لاہور ہائی کورٹ نے فرمایا کہ ہیبیچول افینڈر بھی ہو تب بھی گارنٹی چیک کی بنیاد پہ آپ کسی بھی کی بیل ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ گارنٹی چیک کا جو گراؤنڈ ہے اٹ از اے ویری اسٹرانگ گراؤنڈ فار گرانٹ آف بیل۔ پھر 2013 MLD پیج نمبر 874 میں خاتون ملزمہ تھی، انہوں نے چیک ایشو کیا اور گراؤنڈ یہی تھا کہ اٹ واز اے گارنٹی چیک، تو بیل منظور ہوئی۔ تو گارنٹی چیک کی بنیاد پہ اور خاص طور پہ بینکنگ انسٹیٹیوشن میں جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو FIR درج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، FIR درج نہیں ہو سکتی۔ اور اگر دوسرے جو ادارے ہیں ان میں اگر کوئی گارنٹی چیک ایشو ہوا ہے جس پہ گارنٹی لکھی ہوئی ہے یا آپ کا گراؤنڈ یہ ہے کہ اٹ واز اے گارنٹی چیک، تو آپ کی بیل ہر صورت منظور ہوگی۔